اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد۔ قال الله تعالى في قرآنه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين۔ حاضرین جمعہ، اللہ کی بہت بہت تعریف، اس کی شکر گزاری اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بارہا درود و سلام۔ بھائیو، ابھی چند دن پہلے سارے مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ذمہ داری کو اپنی طاقت کے حساب سے نبھایا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، صدقہ و خیرات کیا۔ پروردگار عالم ہماری اس حرکت کو، ہماری اس اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے کہ آگے کبھی رمضان آنے والا ہم پا سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب رمضان ختم ہو جاتا تھا کہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ رو پڑتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ عید کے دن تو ہر آدمی خوشی خوشی اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے عید کیا مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے دل میں یہ ارادہ رکھیے کہ پروردگار عالم ہم نے تیری ساری عائد کی ہوئی ذمہ داری نبھایا ہے اور ہم آج مزدوری کا دن ہے، ہم خوشی خوشی جا رہے ہیں اپنی مزدوری مانگنے۔ پروردگار عالم ہمارے اس تمام اس اعمال کو قبول فرمائے۔ صحابہ کرام یہ دعائیں کرتے ہوئے روتے تھے کہ اے اللہ، میری زندگی پتہ نہیں آگے رمضان پھر پا سکے گی کہ نہیں پا سکے گی۔ بھائیو، اعمال ہمارے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی اور نعمت دی ہے کہ اس نعمت کو ہم استعمال کر کے ہمارے اور اعمال اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی ایک دی ہوئی نعمت کو اگر صحیح ڈھنگ سے استعمال کر لیا گیا تو جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اعمال، بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں ارے مسلمان ہونا کتنا کٹھن ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا آسان ہے کہ چلتے پھرتے کوئی آدمی اگر اللہ کا منکر ہو، شرک میں ڈوبا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو وہ ایک سرحد سے دوسرے سرحد میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ یہ کیوں بھولتے ہیں؟ اتنا آسان ہے یہ دین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام نعمتوں کے ساتھ ایک نعمت ہمیں یہ زبان بھی دی ہے۔ زبان کی حفاظت کر لیا جائے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اگر زبان کو ہم نے بے قابو چھوڑ دیا
تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنی زبان نکال کے اس کو اینٹھ رہے ہیں۔ بڑے تعجب میں پڑے، پوچھ بیٹھے کہ ابوبکر صدیق یہ تم زبان کیوں اینٹھ رہے ہو؟ کہا اے عمر، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک حدیث سنی ہے کہ یہ جسم کے سارے اعضاء، یہ ہاتھ، یہ پیر، آنکھ، کان، ناک، یہ اللہ کے ہاں روز شکایت کرتی ہے کہ اے اللہ یہ زبان جو تو نے دے دیا ہے یہ کینچی کی طرح سے چلاتا ہے، اس کو تو سزا دے، ہم کو سزا نہ دے۔ ہم کسی کی چوری کر لیتے ہیں، کسی کے گھر ڈکیتی ڈالنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ زبان اگر استعمال میں نہ آئے تو یہ زبان اتنی مجرم ہے کہ اگر یہ استعمال میں نہ آئے تو دنیا میں نہ ڈکیتی ہو سکتی ہے، نہ بدکاری و زناکاری ہو سکتی ہے، اتنی بڑی مجرم ہے۔ اسے پروردگار عالم نے اسی لیے نعمت کے طور پر کہا ہے کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اے میرے بندو تم کیوں نہیں خیال کرتے تمہیں آنکھ دی، اگر یہ سپاٹ کر دیتا اندھے بن کے رہ جاتے، وہ دنیا کے رونق اس کے مناظر دیکھ نہیں سکتے۔ زبان ہم نے دیا کہ یہ آنکھ جو دیکھے وہی بیان کر، آنکھ نے دیکھا کہ یہاں جلسہ ہو رہا ہے، لیکن یہ زبان اگر استعمال کرے تو پوری دنیا کے کونے کونے کو میں پہنچا دے گی کہ نہیں وہ آنکھ جو ہے وہ میلے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ کتنی بڑی مجرم ہے یہ زبان کے، اگر آزاد چھوڑا گیا اس کو تو ہمیں نہ جانے کس کھڈے میں لے جا کے پہنچا دے گی۔ اس لیے بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی حضرت عمر کو کہ اے عمر، ہم نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ کان، یہ ناک، یہ سارے کے سارے درخواست کرتے ہیں پروردگار عالم کے دربار میں کہ اللہ یہ زبان استعمال کر کے اپنے دوست احباب اور بھائیوں کو لے کر کے ہم سے یہ کام کروا دیا ہے، زبان کو سزا دے، ہم سب کو سزا نہ دے۔ یہ ہماری زبان ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میری امت، یہ یاد رکھو کہ یہ زبان تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اگر اسے قابو میں رکھ کر کے کام کیا گیا تو یہ نہ جھوٹ بولے گی، نہ چگلی کھائے گی، نہ غیبت کرے گی، نہ گانا گائے گی۔ اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دینا میرے بھائیو، یہ جو چلتی ہے تو یہ کینچی کی طرح سے کاٹتے ہوئے چلتی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں کچھ وعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ وعظ و نصیحت فرماتے فرماتے آپ نے اعلان کیا کہ اے مجلس والو، اللہ نے یہ جو زبان دی ہے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر وہ کوئی گونگا ہو جائے تو اپنی زبان کی قدر تب سمجھ پاؤ گے۔ ایک اندھے کو دیکھنے کے بعد ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تو کیا کوئی اس مجلس میں ہے جو اپنے زبان کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنتی ہونے کی ضمانت دے دوں؟ آپ نے نہیں کہا کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے کے لیے میں ضمانت دینا چاہتا ہوں۔ یہ اعلان کیا کیا کہ اپنے زبان کی کوئی ضمانت دے دے تو میں اسے جنتی ہونے کی ضمانت دے دوں۔ مجلس سے ایک صحابی اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، اپنی زبان پکڑا، کہا اے اللہ کے رسول، میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ زبان وہی کھلے گی جہاں اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، اور یہ زبان وہاں بند رہے گی جہاں اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ صحابی ضمانت دے کر کے جب اپنی جگہ پر چلنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے مجلس والو،
اپنے زبان کی یہ ضمانت دینے والا آدمی جو جا رہا ہے، جسے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ یہ زبان ہے ہماری عبادتیں اپنی جگہ پر، ہماری نمازیں اپنی جگہ پر، لیکن اس زبان کو ہم اپنے قابو میں رکھیں۔ ایسا ہو نہ کہیں کہ زبان ہم سنبھال نہ سکیں اور یہ زبان چلتے پھرتے ایسی حرکت کر بیٹھے کہ ہمارے لیے جنت کے بجائے جہنم کا دروازہ کھل جائے۔ ایک موقع پر ایک سائل نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، نجات کہاں ملے گی، کیسے ملے گی؟ آپ اندازہ لگائیں کیا پوچھا ہے؟ نجات کا ذریعہ پوچھا کہ نجات کیسے ملے گی، کہاں ملے گی؟ ہم تو آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز جو نہیں پڑھتا ہے اس کو کافر کہو، روزہ نہیں رکھتا ہے کتنا کمینہ ہے۔ نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول عین النجات، نجات کہاں مل پائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائیں۔ کہا اپنی زبان کی حفاظت میں، زبان کی حفاظت کر لی جائے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو نجات مل گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ زبان استعمال میں آ کر کے ایک مرتبہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، بڑے ہی دولت مند تھے، اتنے اونٹ ان کے پاس رہا کرتے تھے کہ میدان میں چرانے کی جگہ نہیں ملتی تھی، پہاڑ کے وادیوں میں ان کے اونٹ چرا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے آ رہے تھے، حالانکہ صحابی پر کوئی الزام لگانا دنیا کے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن غیر ارادی طور پر ان کے منہ سے نکل گیا کہ وہ کالی کے بیٹے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول کہ اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرنے والا یہ صحابی کہ جب آپ کی وفات ہو گئی یہ جو اذان دیتے تھے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کے اذان کے بعد جا کے اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد جب دیکھتے تھے تو انہیں تسلی ہو جاتی تھی، لیکن جب وفات ہو گئی تو وفات ہونے کے بعد جب اذان دیتے دیتے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے تو بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ یہ اپنے نبی سے محبت کا نتیجہ تھا، کالے تھے، کلوٹے تھے، لیکن نبی سے محبت کرنے میں یکتائے روزگار تھے۔ ان کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اے کالی کا بیٹا، حضرت بلال نے شکایت پیش کر دی اللہ کے نبی کے پاس کہ اے میرے حبیب، یہ دیکھو آپ کا ایک صحابی ہم کو کالی کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ بلائے گئے ابو ذر، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ابو ذر تو اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے، پروردگار عالم نے جس کو جس طرح سے بنا دیا ہے تو اعتراض کر رہا ہے اس پہ؟ تو بلال کو سمجھتا ہے کہ یہ کون ہے، اللہ کے نظر میں کیا وہ مقام ہے اور میری نظر میں اس کا کیا مقام ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلطی کو شرمندہ ہوئے اور وہیں زمین پر لیٹ گئے اور کہا کہ اے بلال، تو میرے چہرے پر اپنے لاتوں سے جب تک کچل نہیں دے گا میں اس لیٹنے کی کیفیت سے میں اٹھ نہیں سکتا۔ یہ زبان کتنا بڑا اور سنگین معاملہ پیش کرا دیا کہ اس کو لیٹنے کی نوبت آ گئی، اور یہ دنیا میں اس کے لیے بڑا آسان معاملہ تھا۔ بلال بول رہے تھے کہ اے صحابی رسول ابو ذر، میں نے معاف کر دیا ہے۔ وہ لیٹے رہے، حدیث بتاتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ لیٹے رہے، بہت دیر تک یہی کہتے رہے کہ ابو ذر جب تک میرے چہرے کو روک نہیں دے گا اپنے پیر سے میں اٹھنے والا نہیں ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور معاملے کو رفع دفع کرا دیا۔ یہ ہماری زبان ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ زبان ہم چلتے پھرتے ماحول میں، بازار میں، اپنے گھروں میں کتنے مجرم بنتے جا رہے ہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے اور حج زکوٰۃ یہ اپنی جگہ پر، ذی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کہ کوئی نوجوان، کوئی آدمی اپنے گھر میں بوڑھے ماں باپ کو رکھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بول بیٹھتے ہیں۔ قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ لا تقل لہما اف، اف بھی نہیں اپنے ماں باپ کو کہنا، اس لیے کہ اللہ نے اگر تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہارے ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہے تمہارے پیدا کے لیے۔ اپنے اللہ کے تم شکریہ ادا کرتے ہو، احسان مانتے ہو، تو تمہارے ماں باپ کا معاملہ جو ذریعہ ہے تمہاری پیدائش کے، ان کا شکریہ تم کیوں نہیں ادا کرتے، ان کی فرمانبرداری کیوں نہیں کرتے؟ آئیے ہم اپنے نماز روزوں کی خبر لیں۔ ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں فلاں جگہ سے دوڑتے ہوئے آیا ہوں کہ آپ ایک مجلس میں واضح نصیحت فرما رہے ہیں، ہمارا کچھ سوال ہے، ہمیں جواب چاہیے۔ وہ بھائی ہمارے جو ماں باپ گھر میں پاتے ہوئے بھی اپنی زبان سے نمازی ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ماں باپ کے سلسلے میں کیا بولتے جاتے ہیں، یہ زبان کیا بول بیٹھتی ہے، اس پہ غور نہیں کرتے۔ صحابے نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان شہدت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَصَلَّيْتُ صَلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي وَصُمْتُ رَمْضَانَ وَقُمْتُهُ فَمِمَّنْ أَنَا، یہ میرا سوال ہے اے اللہ کے رسول کہ اگر میں موحد ہو جاؤں، آپ کو رسول مان لوں، 5 وقتہ نمازی بھی بن جاؤں، اللہ مال دے تو زکوٰۃ دوں، اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزہ رکھوں اور تراویح پڑھوں، تو ہمارا حشر اور رہنا سہنا آخرت میں کہاں ہوگا؟ یہ سوال کیا سائل نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اہل مجلس، اس سائل کو جو سوال کیا ہے، سائل سے کہا کہ فَإِن كُنْتَ هَكَذَا فَأَنْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، اے اللہ کے بندے، اگر واقعی تو ایسے ہی ہے، عمل تیرا ایسے ہی برقرار رہا، تو تو نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے پاس رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم قبول فرما۔ لیکن سائل جب خوش ہو کر کے اٹھ کے چلنے لگا کہ اتنا تو میں بڑے آسانی سے کرتا ہوں اور کر لے جاؤں گا، خوش ہو گیا سائل کہ آخرت میں میرا مقام شہیدوں، نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلایا، کہا ذرا دیکھو تو سائل کہاں تک پہنچ گیا۔ واپس بلائے گئے، یہ سوال دہروایا گیا، سوال انہوں نے دوبارہ کہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ فَأَنْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ مَا لَمْ تَؤُكَ وَالِدَيْكَ، اے سائل، تیرا ٹھکانہ واقعی ایسی جگہ پہ رہے گا، لیکن اپنے ماں باپ کو 3-5 میں کچھ بولا پکا نہ ہو، ان کی نافرمانی نہ کیا ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری عبادتیں ایک طرف، گھر میں میرے ماں باپ ہیں، میں کچھ نہ کچھ بول دیتا ہوں، کبھی چھڑ دیتا ہوں، اللہ نے روک دیا ہے کہ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑکنے کی بات تو چھوڑو، انہیں اف تک بھی کہنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو نمازی ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، حج کر آئے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیے، پھر ہماری عبادتوں کا کیا ہوگا؟ جو فائدہ لینے کے لیے ہم رات و دن اپنا سر پٹکتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ اس کا اجر ہمیں بہت بڑا چاہیے، اور بوڑھے ماں باپ کو پا کر کے انہیں نہ جانے کیا کیا بولتے رہتے ہیں، تو یہ زبان ہمیں اپنی عبادتوں کا صحیح پھل نہیں لینے دے گی، اور یہ زبان ہم کو نہ جانے کہاں سے کہاں وہ پہنچا دے گی۔ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو ہمیں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہیں زبان ہماری بے قابو ہو کر کے وہ کینچی کی طرح چلے اور ایک مسلم ہو کر کے ہم اللہ کی نظر میں کہیں ملعون نہ بن جائیں۔ یہ پہلی ضرورت نجات کے لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ زبان کی حفاظت میں تمہاری نجات ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ رہنے میں، یہ عجیب بات ہے کہ آدمی اپنے گھر میں کیوں بیٹھا رہے؟ میرے بھائیوں، آج گھروں میں نہ رہنے کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری حدیث بیان فرمائی، ارضا بما قدر اللہ لکا تکن افضل الناس۔ اے میری امت کے لوگ، اگر تمہیں افضل آدمی بننا ہو، افضل انسان اگر بننا ہو، تو جس پوزیشن میں رہو اس پہ خوش رہو۔ ایسا اڑان نہ بھرا جائے کہ جہاں ہم اپنی طاقت سے آگے قدم اپنا بڑھا دیں اور دنیا کو دیکھ کر کے ہم دوڑ پڑیں اور حلال حرام کی تمیز ہم نہ کر سکیں۔ جس پوزیشن میں ہم رہیں اس پہ خوش رہیں۔ اپنے گھروں میں ہم اگر بیٹھے ہیں، جب کوئی ضرورت نہیں ہے، جب دوستی کرنا ہے کسی سے، میرے بھائیوں، تو اپنی اولاد سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے بیٹوں سے دوستی کیوں نہیں کرتے؟ اپنی اولاد سے دوستی کرو۔ اگر اولاد سے دوستی نہیں کی گئی تو پورے لوگ اس اولاد کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور یہ قوم خون کے آنسو روتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ باپ اور ماں اپنا دوست اپنی اولاد کو بنانا چھوڑ کر کے اتنا آزاد کر دیا ہے کہ دوسرے پورے لوگ اسے دوست بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ لڑکیوں کو وہ اپنے نکاح میں لے لیتے ہیں۔ آخر جب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے چوراہوں پہ گھومنے کی، ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے کی، تو پھر اپنا گھر چھوڑ کر کے اگر ہم کہیں آتے جاتے ہیں، لکڑ بازی کرتے ہیں، چوراہوں پہ جاتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، تو بھائیو، میری اولاد کی خبر کون لے گا؟ اپنی اولاد کو سمجھایا جائے کہ جس پوزیشن میں رہو بچے اس پر خوش رہو۔ اللہ کی بہت بڑی خوشنودی اس میں ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افضل اگر بننا ہو، سب سے اچھا نرالا مسلمان بننا ہو، تو اللہ جس پوزیشن پر رکھے ہے اس پر راضی رہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفکر اور مصنف گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، اتنی غربت تھی، بہت غریب تھے بیچارے، پیر میں ان کے چپل یا جوتا نہیں تھا، بہت پریشان تھے کہ اللہ غریبی کی بار میں کتنا جھیلوں، دیکھو اتنا لمبا سفر، پتھریلی زمین، گرم گرم یہ مٹیاں، میرے پیر میں چھالے پڑ جائیں گے، اتنی غربت کا میں شکار ہوں کہ میرے پیر میں چپل یا جوتا نہیں ہے۔ یہ شکایت کرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں ایک ایسا اپاہج لنگڑا بیچارہ آ رہا تھا کہ جس کو دیکھا تو اس کو چپل یا جوتا پہننے کی وہ پوزیشن ہی میں نہیں اس کا پیر تھا۔ جب دیکھا تو چلا اٹھے، کہے پروردگار عالم میری شکایت تو معاف کر دے، مجھے تو پیر دیا ہے کہ میں آسانی سے چل لیتا ہوں، لیکن یہ بیچارہ آدمی
سے پیر میرے ہوتے ہوئے میں شکایت کرتا ہوں، اس کے تو پیر بھی نہیں ہے کہ وہ چپل پہن سکے۔ میرے بھائیو، اپنی پوزیشن پر راضی رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل انسان بن جاؤ گے۔ افضل انسان آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کچھ ساتھی جو مدینے میں آ گئے تھے، اور کچھ ساتھی ایسے تھے جو مکے میں کوئی جیل میں بند ہیں، کوئی ادھر ادھر چھپ کر کے بھاگے پھر رہے ہیں۔ اسی موقع پہ اللہ کے نبی نے اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے عمرے کا پروگرام بنا لیا۔ مکے میں کوہرام مچ گیا۔ ابھی مکہ تو مسلمانوں کے لیے قتل گاہ گویا بنا ہوا تھا، گلی گلی میں مسلمانوں کے خلاف تلواریں چمکتی تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارادہ کر لیا تو اس صحابہ کو لے کر کے چل پڑے۔ ادھر مکہ میں اس کی خبر ہو گئی کہ محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا جری، اتنا ہمتی کہ ابھی بھگ کر کے ساتھیوں لے کے گیا ہے، ابھی الٹے قدم یہاں عمرے کے لیے آ رہا ہے۔ مشرکین کا یہ ایک وفد، غالباً سہل بن عمر یا عمر بن سہل اس قافلے کا امیر تھا، آئے اور راستے میں ملاقات ہوئی، ہی مسلمانوں کو روک دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان جتنے وہاں تھے اگر چاہتے تو ایک ایک کر کے وہیں دفن کر دیتے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیشہ وہ یاد کرتے تھے کہ جس پوزیشن میں رہو خوش رہو، اللہ افضل انسان بنا دے گا۔ مشرکین کے قافلے نے وہاں روک دیا راستے میں اور کہا کہ اے محمد، ہماری 2-3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس سال تم عمرہ نہیں کر سکتے، واپس جاؤ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے آدمی جتنے جاتے ہیں ان کو واپس کرو، اور تیسری یہ ہے کہ اگر تمہارا آدمی ہمارے یہاں بھگ کر کے آئے گا تو اس نے تو گھر واپسی کیا ہے، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تل ملا رہے تھے صحابہ کرام، رو پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے کے انہیں خاموش کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پورا قابو اور جرأت ہوتے ہوئے بھی ایسی پوزیشن اس وقت تھی راستے میں، وہ چاہتے تو ایک ایک کر کے سب کو پکڑ کر کے انہیں دفن کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج دیکھیے یہ قافلہ 1400 سال سے چل کر کے دنیا کے کونے کونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا رہا ہے، اور بڑی تعداد میں پہنچا رہا ہے۔ قوم اگر یہ جس کو ذلت سمجھے کہ کہیں مار دیا جاتے ہیں، کہیں قتل کر دیے جاتے ہیں، کہیں گھر جلا دیا جاتا ہے، میرے بھائیوں یہ نہ قوم کی توہین ہے اور نہ اسلام کی توہین ہے۔ صحابہ کرام کتنے پکڑ پکڑ کر کے قتل کر دیے گئے تھے۔ ابھی آج سنتے ہوں گے گھر واپسی کا اعلان ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سب سے پہلے یہ شرط وہی پیش کی گئی تھی کہ ہمارے آدمیوں کو تم واپس کرو۔ یہ کوئی نیا اعلان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہاں، جس پوزیشن میں ہم ہیں پروردگار عالم سے اپنے لو لگائیے۔ ایسے اعلان بہت میرے ملکوں میں کتنے زمانوں میں جھیلتے ہوئے یہ قوم آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کا نسخہ بتایا ہے کہ راضی رہو اس پہ۔ افضل انسان اگر بننا ہے تو دنیا کو دیکھ کر کے دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کی طرف سے اپنے سب کچھ پائی ہوئی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے راضی رہو۔ اسی موقع پر
جہاں یہ معاہدہ ہو رہا تھا لکھا جا رہا تھا، صحابہ کرام تلملا رہے تھے، ساری طاقت ہونے کے باوجود بھی کہہ بیٹھے کہ اے اللہ کے رسول اتنی بڑی ذلت ہم برداشت کریں، جبکہ آپ رسول ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں ہمارا مالک ایک ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، ہم اتنے توہین آمیز تحریر کیسے برداشت کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے ساتھیوں تم صبر سے کام لو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، جس حالت میں رہو اس پہ صبر کرو۔ عین اسی موقع پہ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے بھاگ کے آگے اسی قافلے میں پہنچ گئے۔ راستہ وہی تھا، راستے میں ملاقات ہو گئی، جب دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہاں تشریف فرما ہے، وہاں پہنچ گئے۔ دیکھا تو ایک عجیب منظر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو جندل تو مجھ پر ایمان رکھتا ہے تو تیرے نبی نے وعدہ کر لیا ہے تو اس کو واپس جانا ہے، تیرا نبی وعدہ خلاف ہی نہیں کر سکتا۔ کہے اللہ کے رسول میری پیٹھ دیکھو، میرے ہاتھ پیر دیکھو، یہ زخم، یہ نشان مار پیٹ گئے، آپ واپس کر دیں گے تو اب کی ہم کو قتل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو جندل تیرا نبی وعدہ خلاف ہی نہیں کر سکتا، تیرے نبی نے معاہدہ کر لیا ہے اور اللہ کی مرضی سے یہ معاہدہ ہو رہا ہے، تم واپس جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اپنی پوزیشن جو جیل میں جانے کی ہے تم راضی ہو کہ نہیں ہو، راضی ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر جیسا جلالی صحابی بھی موجود تھے، انہیں نے کچھ پل کی اشارہ بھی کیا کہ جا رہا ہے قافلہ، پیچھے یہ لے میری تلوار مار دے پیچھے سے۔ آپ جانتے ہیں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، میرے نبی سے بہتر میری زندگی کا نسخہ تو بتائے گا؟ میرے نبی نے جو نسخہ ہمارے لیے زندگی کا بتا دیا ہے وہ ہماری سر آنکھوں پر آپ کے بتائے ہوئے نسخے سے زیادہ تمہارا نسخہ نہیں ہو سکتا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے قدم واپس کر دیے گئے۔ کیا نتیجہ آیا؟ یہ معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ کرنے کے بعد راستے ہی میں سورت نازل ہو گئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا۔ اے میرے حبیب، اپنے ساتھیوں کو آپ خوشخبری دے دیں کہ بہت بڑی فتح ہم نے دے دیا ہے تمہیں، بہت بڑی جیت ہم نے دے دیا کہ جہاں یہی مکہ کے مشرکین، یہی سہل بن عمر یہ تلوار لے کے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا قتل کرنے کے لیے، صحابہ کے خون کے پیاسے تھے، آج آپ کے سامنے بیٹھ کر کے میز پر یہ بات کر رہا ہے۔ کتنی بڑی اور فتح چاہیے آپ کو؟ نتیجہ ہوا کہ دوسرے سال صحابہ کرام کا یہ ایک بہت بڑا جتھا وہ عمرہ کے لیے مدینے میں پہنچا، سارے مشرکین کا سر شرم سے جھک گیا۔ میرے بھائیو، افضل انسان بننے کے لیے ہم جس پوزیشن میں رہیں، چاہے اپنے سماج کی پریشانی ہو، اپنا گھریلو پریشانی ہو یا حکومت کی طرف سے ڈالی ہوئی پریشانی ہو، ہم خوش رہیں۔ یہ قوم ایسے ہی جھیلتی آئی ہے، ہم اللہ سے شکایت رو کے نہ کریں کہ اللہ میں ایسی قوم ہوں تو کیوں نہیں سنتا۔ پروردگار عالم ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہم صبر سے کام لیں اور جس پوزیشن میں رہیں اس پہ راضی رہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری پریشانیاں سب ختم ہوگی اور ہم افضل انسان بن کر کے سب دنیا والوں کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ اپنی زبان کو ہم اپنے قابو میں رکھ کر کے اللہ ہم جئیں اپنے پڑوس میں، اپنے بازار میں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، تاکہ ایسا نہ ہو کہیں کہ بے خبری میں غیر ارادی طور پر کہیں ایسا نہ ہو میری زبان ایسی چلے کہ ہم مجرم بن جائیں۔ اے اللہ ہمیں زبان کو اپنے قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔
وما علينا إلا البلاغ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما